عمران خان شاید پاکستانی قوم کا وہ کردار ہے کہ جس کو شکست نہیں دی جا سکتی تھی تو گندی حرکتیں شروع کی گئیں. اس کی سب سے پہلے اس کی بیوی جمائمہ خان کے ساتھ ہم نے زیادتی کی. یہودی مسلمان ہو جائے تو یہ سنت رسول ہے اگر اس سے شادی کرنا. ام المومنین صفیہ جو تھیں وہ ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی. اب بلکہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ سیدہ عائشہ نے اپنے جب کہا کہ میں قریش میں سے ہوں اور میں فلاں کی بیٹی ہوں تو آپ نے سے وہ انہوں نے درخواست کہا تم مجھ کو بتایا کیوں نہیں کہ میں سیدنا موسیٰ کی اولاد میں سے ہوں. یہ عزت و تکریم تھی. لیکن ہم نے جو کسی کے منہ میں آیا ہم نے اس کے ساتھ کیا. پھر اس کے بعد اگلی کہانیاں تو چھوڑیں. ریحام خان کی کتاب جس طرح اس کی پذیرائی ہوئی، جس طرح ایک شخص اس کے سر پہ چادر دے کے اس کو اپنی بہن کہتا تھا اور پھر آپ اندازہ کریں اس کو بہن کو کہتا تھا کہ تم بہن گندگی کا ڈھیر جب لکھ کے سامنے لاتی ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے جیسے کہتے ہیں عام کیا جاتا ہے. میں جس چینل میں کام کرتا تو اس چینل میں وہ اس کو دکھوایا گیا اور شاید آپ کو اندازہ نہیں 65 لاکھ روپے 50 لاکھ روپے اس کا مہینے کا وہ تھا اور 15 لاکھ روپے اس کے سیکورٹی کے اوپر ہوتا تھا. اور اس کتاب کے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی سب کچھ چلا آیا. لیکن گزشتہ چند دنوں سے تو شاید ایسا ہو گیا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ہر طرف سے گٹر ابلنا شروع ہو گئے ہوئے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ خاور مانیکا کو لانچ کیا گیا ہے اور خاور مانیکا کو شاید چلو تم خامن تو تھے، خامن برے ہوتے ہی ہیں، کہ تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے جس عورت کے بارے میں گفتگو کی ہے وہ 2 بچوں کی ماں بھی ہے، 2 زیادہ بچوں کی ماں، 2 بیٹیوں کی ماں بھی ہے. تمہیں ان بیٹیوں کا بھی خیال نہ آیا. اور پھر اس کے بعد جو اس طرح اس کو عدالت کے اندر اور باقی جگہوں کے اندر اس کو دکھایا گیا ہے، مجھے اپنے علماء پہ بڑی حیرت ہوتی ہے. میں پوری زندگی اس حجاب کا ایڈوکیٹ رہا ہوں اور میں ہمیشہ فخر سے کہا کرتا تھا کہ پاکستان کا واحد وزیر اعظم ہے کہ جو اپنے حلف اٹھانے سے لے کے اپنے بیرون ملک ایک دورے میں اس کی بیوی کو لے گیا تو ایسی عورت کو لے گیا جو اسلام کی، جو بظاہر اسلام کی نمائندہ نظر سے. چلو تم اور چھوڑ دو باقی چیزوں کو، دل کے حال میں تم گھسے ہوئے ہو، اندر کی زندگی میں تم گھسے ہوئے ہو. تم ایک بظاہر پردہ دار خاتون، اور آپ کو پتا ہے کہ سورہ نور کے اندر پردہ دار عورتوں کو کے اوپر تہمت لگانے والے کی سزا کیا؟ کوئی ایک عالم دین نہیں کھڑا ہوا کہ تم کیا کر رہے ہو تم یہ لوگ. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ پھر تو کسی بھی پردہ دار عورت کے بارے میں کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے کہہ دے گا کہ اس کے دروازے کی کنڈی کھلی تھی اور میں دیکھ رہا تھا، بے شک وہ اتنے بڑے عالم دین کی بیوی کیوں نہ ہو. اندازہ کیجئے کہ کیا سے کیا، اور فخر سے کہا جاتا ہے یہ نہیں تو اب آڈیو آ رہی ہیں، یہ نہیں تو وہ آ رہے ہیں. میں اس کیس کی انٹریکیسیز میں نہیں جانا چاہتا، یہ اتنا گند ہے کہ مجھے تکلیف. اور میں اس وقت مکہ معظمہ میں ہوں اور میں سوائے سچی بات یہ ہے کہ مجھے سوائے تکلیف کے اور دکھ کے اور کچھ نہیں ہوتا. میں نے صبح ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جن لوگوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کام کیے ہیں ان پہ اپنے بدترین عذاب نازل کر. اور وہ کہتا ہے کہ جو شخص مسلمانوں میں فحاشی عام کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، فحاشی ہے اور کیا، اس سے بڑی فحاشی کیا ہو سکتا ہے کہ گلی گلی محلے یہی گفتگو عام کی جائے. اللہ کہتا ہے میں ان کو دنیا میں بھی عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی عذاب دوں گا. ان تشیع الفاحشہ والی آیت تو اٹھا کر دیکھیں. مجھے اس ساری کیفیت میں تم نہ کرو الیکشن یار، تم ہو جاؤ، بٹھا دو کسی کو. تمہیں اندازہ ہے کہ تم نہیں بٹھا سکتے، اس لیے تم ہارے ہوئے لوگ کو. اور یہ ہارے ہوئے لوگ ہمیشہ یہی کرتے ہیں. اتنا گند اور اتنی غلاظت الیکشنز کے حوالے سے شاید دنیا میں کسی اور خطے میں بھی ہوئی ہو، شاید دنیا میں کسی اور جگہ اس طرح کی صورتحال پیش ہوئی ہو. مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا. میں صرف اللہ تبارک سے درخواست کرتا ہوں کہ جن لوگوں کا سرمایہ اس گندگی میں لگا ہے، جن لوگوں کی
ایفرٹس اس زندگی میں لگے، جنہوں نے دن اس زندگی میں گزارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاص غضب سے نواز، ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بدترین انجام سے دوچار کر